تار پڑھ کر وہ رونے لگا، بجلی کی تار پر چڑیا بیٹھی ہے، اس کا لباس تار تار ہو گیا۔ تیرا اتار رات میں، تیرا اتار رات میں، یعنی گھپ اندھیرے میں، نہایت اندھیری رات میں، تیرا اتار رات میں وہ گھر سے باہر نکل پڑا۔ یہاں واضح ہوتا ہے کہ ہر جملے میں تار کا املا اور آواز یکساں ہے، مگر ہر جملے میں اس لفظ کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ اس طرح لفظوں کے استعمال کو تجنیس کہتے ہیں۔ اگر یہ استعمال شعر میں ہو تو یہ ایک قسم کی لفظی صنعت ہے۔ اس صنعت کی کئی قسمیں ہیں۔ میر حسین کی مثنوی میں آپ نے یہ شعر پڑھا ہے: وہ معبود یکتا خدائے جہاں کہ جس نے کیا کن میں کون و مکاں۔ اس شعر کے الفاظ کن، کون میں ایک حرف واو زائد ہے، اس لیے اس قسم کی تجنیس کو تجنیس زائد کہتے ہیں۔ صبح دم دروازہ کھاور کھلا، یعنی دروازہ کھلا۔ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، واضح دھوکہ دیتے ہیں۔ خسرو آفاق کے منہ پر کھلا، اچھا لگا۔ مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا، بے تکلف و وغیرہ۔ اس سے واضح ہے کہ زبان میں الفاظ ایک معنی میں استعمال نہیں کیے جاتے، یا لفظوں کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کا ایسا استعمال کہ ایک لفظ مختلف معنی دے تجنیس تام کہلاتا ہے۔ سودا کے قصیدے تزی کے روزگار کے یہ 2 اشعار دیکھیے: نوکر ہے 100 روپے کے دیانت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار، نے دانا و نہ کاہ نہ تیمار نے سئیس، رکھتا ہو جیسے اسپِ گلی طفل شیر خوار۔ ان شعروں میں لفظ خوار 2 معنی میں استعمال کیا گیا ہے، خراب اور کھانے یا پینے والا، اس لیے ان شعروں میں تجنیس تام پائی جاتی ہے۔ چہرہ مرثی کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سراپا، اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ آمد، اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ رجز، میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخری انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ رزم، میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ شہادت، یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ بین، شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔